اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ حلول ماہ مبارک رمضان، شہر اللہ الاعظم، سید الشہور و ماہ سالکین الی اللہ، تمام امت اسلامیہ و تمام راہ روان راہ الہی کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ ماہ مبارک رمضان بہت عظیم فرصت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومنین کے لیے بالخصوص و سالکین الی اللہ کے لیے۔ یہ ماہ سلوک الی اللہ ہے، یعنی وہ بندگان خدا، وہ مقربین الہی جن کو یہ توفیق ہے، جن کا رخ خدا کی طرف ہے، جن کی فطرتیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہیں، ان کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہ عظیم موقع فراہم کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روایات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام اسباب انسان کی کامیابی اور موفقیت و سعادت کے فراہم کر دیے جاتے ہیں، اور تمام رکاوٹیں اور موانع ہٹا دیے جاتے ہیں، راستہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ جادہ صراط مستقیم جو راہ خدا کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اس کی رکاوٹیں، اس کے اندر موجود موانع ہٹا دیے جاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک تعبیر ہے، عنوان ہے، دروازے کھول دینا رحمت کے اور آسمانوں کے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دینا، یعنی اس مہینے کے اندر، اس ماہ کے اندر، اس زمان کے اندر جو اسباب ہیں، وسائل ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقصد خلقت تک جانے کے لیے، وہ سب انسان کے لیے آمادہ کر دیے جاتے ہیں، ان کا در کھول دیا جاتا ہے، یعنی انہیں دسترس میں قرار دیا جاتا ہے۔ جو دسترس سے دور ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، انہیں انسانوں کی دسترس میں قرار دیا جاتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھولنا یعنی عالم ملکوت، عالم الہی کے دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔ چونکہ معمول کی زندگی جو 11 مہینے ہم بسر کرتے ہیں، جن امور میں ہم غرق رہتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں، ہم خود ملکوت کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ چونکہ انسان ایک ایسے دوراہے پر موجود ہے کہ ایک طرف کا رخ کرے، دوسری طرف در بند ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف رخ کرے، ادھر کا در بند ہو جاتا ہے۔ یعنی یا انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ہوا و ہوس و شہوات کی پیروی کرتا ہے، انسان غفلت کی طرف جاتا ہے، یا انسان خدا کی طرف جاتا ہے، اپنے کمال کی طرف جاتا ہے، یا مقصود خلقت کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر رخ اپنی سعادت کی طرف کرے، خواہشات کے دروازے بند کرنا پڑتے ہیں اس کو، ہوس کے دروازے بند کرنا پڑتے ہیں اس کو،
پستی کے دروازے بند کرنا پڑتے ہیں اس کو، اور اگر عروج کی طرف جائے، بلندی کی طرف جائے، اس وقت پستی کے دروازے اس کو بند کرنا پڑتے ہیں. چونکہ اگر پستی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں بلندی کی طرف سفر نہیں ہو سکتا، اور اگر بلندی کے دروازے کھلے ہوئے ہوں پستی کی طرف انسان نہیں جا سکتا. ایک در کھلا ہونا چاہیے اور ایک بند ہونا چاہیے. 11 مہینے ہم دوسرے دروازوں کی طرف رخ رکھتے ہیں، رجحان ہمارا، رغبتیں ہماری ان دروازوں کی طرف ہیں جو پستی کی طرف کھلتے ہیں. اس لیے ان دروازوں کے لیے جو عنوان چنا گیا ہے دنیا، دنیا دناعت سے ہے، پستی سے، اس کا معنی ہی پستی ہے. در مقابل علو، عالی و دانی، عالی بلندی کو کہتے ہیں، بلند کو کہتے ہیں، اور دانی پست کو کہتے ہیں. سما سمو سے ہے، یعنی بلندی. عربی زبان میں سما بلندی کو کہتے ہیں. اس تنے ہوئے خیمے کو آسمان نہیں کہتے، جس کو ہم آسمان کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں. سما بلندی کو کہتے ہیں. در مقابل دناعت یعنی پستی. سمو اور علو یہ دو مقابل جہتیں ہیں انسان کے سامنے، کہ انسان یا سمو کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دنوب سے دور ہوتا ہے، یا پھر دنوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سمو سے دور ہو جاتا ہے. سمو و دنوب یعنی پستی اور بلندی. اگر انسان بلندی کی طرف جا رہا ہو پستی کے دروازے بند کرنا ضروری ہے اس کے لیے، اور اگر پستی کی طرف سفر کر رہا ہو تو بلندی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس پر. معمولی ایام ماہ مبارک رمضان کے علاوہ جو ایام گزرتے ہیں اس میں ہر انسان اپنی عادات کے مطابق، اپنے رجحانات کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے تمایلات کے مطابق زیادہ دنوب کی طرف، پستی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اپنے اوپر سماوی دروازے بند کر دیتا ہے. خود ہی بلندی کے عروج کے دروازے بلند کر دیتا ہے. ملکوت اور ملک دو قرآنی اصطلاحیں ہیں. معراج ملکوت تک رسائی کو کہتے ہیں، عروج سے ہے. معراج یعنی عروج پہ جانا، بلندی پہ جانا، اتنی بلندی پہ جانا کہ انسان ملکوت تک جا پہنچے. ملکوت اس فضا میں اور خلا میں نہیں ہے جیسے عام طور پر ابتدائی عامیانہ تصور عرش کے بارے میں، کرسی کے بارے میں اور ان امور کے بارے میں ہے کہ ہم بہت اوپر جائیں تو اوپر عرش آ جاتا ہے، اس آسمان سے اوپر ایک اور آسمان ہے، اس سے اوپر ایک اور آسمان ہے. یہ توہم ہے، یہ تخیل ہے. یہ آسمان خیالوں میں ہے، حقیقت میں کوئی آسمان نہیں ہے. کہکشانے ہیں، کرات ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور نہ ختم ہونے والی ایک کائنات ہے. کوئی اس کا سرا نہیں ہے، نہ انسان ڈھونڈ سکا ہے اور نہ ہے اس کا کوئی سرا. یہ لامحدود حد کی کائنات، یہ سب عالم ملک ہے. یہ اس کائنات میں جتنا بھی آپ تلاش کریں، جائیں، دوڑیں، عالم ملک میں ہیں آپ، عالم مادہ میں ہیں. عالم ملکوت جو عالم جسمانی سے ماورا ہے، اس کے لیے ہمیں زمینی یا فضائی سفر نہیں کرنا. عالم ملکوت تک جانے کے لیے، عالم ملکوت تک پہنچنے کے لیے پستی سے نکلنا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور پھر اسے اسفل سافلین میں قرار دیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اس کو سب سے نچلے عالم میں قرار دیا ہے. احسن تقویم میں خلق کیا ہے اور اسفل سافلین میں اس کو جا کر روک دیا ہے. اسفل سافلین یعنی یہی عالم جس میں ہم ہیں، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ منظومہ شمسی، یہ عالم اسفل سافلین ہے. اس عالم سے بالاتر سے مراد نہ اوپر آسمان کی طرف پھر نہ جائیں، چونکہ آسمان بھی عالم ملک ہے. آپ جس طرح مثلا زمین سے زمین تک سفر کریں تو زمین پر ہی ہیں،
اسی طرح اگر آپ زمین سے مریخ تک سفر کریں اور چاند تک سفر کریں تو بھی عالم ملک میں ہی ہیں، اور چاند سے اگر آپ کسی اور کہکشان میں چلے جائیں تو بھی عالم ملک میں ہیں، اسی عالم اسفل میں موجود ہیں۔ عالم ملکوت عالم غیب ہے، عالم غیب جس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا اس کو ملکوت بھی کہا ہے۔ ہر چیز کا ملکوت ہے، یعنی ہر چیز کے وجود کے دو پہلو ہیں یا دو مرتبے ہیں، دو طبقے ہیں، ایک اس کا ملکی وجود، سفلی وجود، اور ایک اس کا ملکوتی وجود۔ ملکوتی وجود تک انسان اس وقت پہنچتا ہے جب یہ ملکی سفر ختم کرے، انسان دروازے بند کرے، ملکوت کے دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں، عالم غیب کے دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔ غیب سے مراد دیواروں کے پیچھے اوجل چیزیں یا آنے والے زمانے کی باتیں وہ نہیں ہیں۔ اردو میں غیب جو چیز سامنے نہ ہو اس کو غیب کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیز، اوجل چیز کو غیب کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں غیب غیر جسمانی عالم کا نام ہے، غیر جسمانی دنیا کا نام عالم غیب ہے۔ خداوند تبارک و تعالی ذات خدا عالم غیب میں سے ہے، ملائکہ عالم غیب میں سے ہیں، اور یہ ملکوت سماوات ہے، یعنی سماوات و زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ ظاہر ہے اس کا، اس ظاہر کا ایک باطن ہے۔ جس طرح انسان کا ظاہر ہے اور انسان کا باطن ہے، وہ باطن انسان کا ملکوت ہے۔ اس ملکوت تک جانا عروج کہلاتا ہے، معراج کہلاتا ہے، اس تک انسان کی رسائی یہ تکاملی سفر ہے۔ لیکن قانون یہ ہے اس کا کہ انسان دو عالم کے درمیان ہے، دو جہتوں کے درمیان ہے، ایک دنو پستی اور ایک علو یعنی بلندی۔ پستی اور بلندی کے مابین ہے انسان، پستی اور بلندی کے، اور قانون یہ ہے کہ اگر پستی کی طرف جانا ہے تو بلندی کے دروازے بند کرنا پڑیں گے، اور اگر بلندی کی طرف جانا ہے تو پستی کے دروازے بند کرنا پڑیں گے آپ کو۔ معمولی ایام میں چونکہ ہم خواہشات کے تابع عمل کرتے ہیں، دنو کی طرف، پستی کی طرف جاتے ہیں، خواہشات و غضب و ہوس کی اتباع کرتے ہیں، بس پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس وجہ سے بلندی کے دروازے بند ہوتے ہیں ہم پر، یعنی ہم خود بند کر دیتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان وہ موقع ہے، وہ فرصت ہے جس میں بلندی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پستی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سالکین اللہ کے لیے۔ بس یہ جو روایات کے اندر تعبیر ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے انسانوں پر کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی پستی کے در بند ہو جاتے ہیں اور بلندی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ماہ اور یہ توفیق اور یہ موقع اس ملکوت کی طرف سفر کرنے کے لیے سب سے مناسب ترین موقع ہے۔ دن کی گفتگو میں جو طلاب کے لیے اشارہ کیا تھا اس میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سفر ارادی سفر ہے، ہم 11 مہینے عادت کے تحت بسر کرتے ہیں، یہ ایک مہینہ عادتوں سے نکال کر ارادے کی اتباع کا مہینہ ہے کہ عادتوں کو چھوڑ دو، کھانے کی عادتیں، پینے کی عادتیں، سونے کی عادتیں، اٹھنے کی عادتیں، بیٹھنے کی عادتیں ساری ختم کر دو اپنی، اور اپنے ارادے کو فعال کرو، ارادی حرکت کرو۔ لہذا روزہ نیت سے ہے، روزہ رکھتے ہیں میں نے کھانا نہیں ہے، میں نے پینا نہیں ہے، بھوک ہو تو بھی، پیاس ہو تو بھی، مرغوب ترین کھانا اور مرغوب ترین مشروب، پسندیدہ ترین مشروب ہمارے سامنے موجود ہو، پھر بھی ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ عادت ہے، جس چیز کی عادت ہے وہ عادت چھوڑ کے ارادے کو عادتوں پر غلبہ دینا ہے۔ بس یہ سفر ارادی سفر ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں سلوک جو کرنا ہے ہم نے اپنے ارادے کے ذریعے سے یہ سلوک کرنا ہے، اور ارادوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے لیے جو کھلے دروازے ہیں ان میں داخل ہونا ہے، اور بند دروازوں کو بند ہی رکھنا ہے۔ پستی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں، یعنی جو موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں اس راہ میں، وہ ساری ہٹا دی گئی ہیں۔ دوبارہ ان کو کھڑا مت کرو، دوبارہ ان کو زندہ نہ کرو آپ۔
ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے. قرآن مجید نے اسے قرآن کا مہینہ کہا ہے, روزوں کا مہینہ نہیں کہا. رمضان میں روزے واجب ہیں, لیکن تعارف اور عنوان رمضان کا قرآن ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کا مہینہ ہے, اور بارگاہ قرآن میں حضور اور ہدایت قرآن کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. ایک اور جو قرآن مجید میں رمضان کے بارے میں تعبیر ہے وہ یہ کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, اس میں قرآن نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے. یا انزل فیہ القرآن, اس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن نازل ہوا بھی ہے اور قرآن نے نازل ہونا بھی ہے. قرآن لوح محفوظ میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر نازل ہوا, رمضان میں نازل ہوا, لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور قلب رسول اللہ کے اندر قرآن نازل ہو چکا, اب عام انسانوں کے قلوب تک قرآن کو آنا ہے. ابھی قرآن کتابوں میں ہے, صفوں میں ہے, اوراق میں ہے, جلدوں میں ہے. ان اوراق اور ان جلدوں سے نکل کر ہمارے قلوب میں آنا باقی ہے. جس طرح لوح محفوظ ایک صفحہ تھا جس کے اندر قرآن تھا, اس صفحے سے نکل کر رسول اللہ کے قلب نورانی پر قرآن آیا ہے. اب ان کاغذ کے اوراق سے نکل کر ہمارے دلوں میں آنا باقی ہے. ابھی ہمارے دلوں میں آنے کے لیے مناسب ترین فرصت پھر ماہ مبارک رمضان ہی ہے. اسی ماہ میں ہمارے دلوں پر بھی قرآن اترے گا. اس لیے ایک تو ارادی سفر ہے, وہ ارادی کام ہیں سارے ماہ مبارک رمضان میں, اور دوسرا دل کے کام ہیں, قلبی امور ہیں کہ قلب کو ہم نزول قرآن کے لیے آمادہ کریں اور تیار کریں. اس مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھنے کی تاکید اسی لیے ہے تاکہ دل آمادہ ہوں اور ان آمادہ دلوں میں ہدایت قرآن اتر جائے, آ جائے, اور کوئی نقطہ انسان کو سمجھ میں آ جائے ہدایت قرآنی کا. خوب انشاءاللہ مومنین جہاں کے ہی بھی ہیں وہ اس ماہ کی فرصت کو غنیمت سمجھیں گے, اور جس طرح روایات کے اندر اور آیات کے اندر رہنمائی کی گئی ہے اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے. ہم رسوماتی رمضان نہیں طے کرنا, ارادی طور پر سفر کرنا اس رمضان میں, چونکہ ہم رسومات کے خوگر ہیں. ہر چیز کو رسومات میں بدل کے رسومات اس کی انجام دیتے ہیں, پھر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ ہم نے جو فریضہ بنتا تھا ادا کر دیا ہے. ہم نماز میں رسم نماز ادا کرتے ہیں, اذان میں رسم اذان ادا کرتے ہیں, دعا میں رسم دعا ادا کرتے ہیں, رسوماتی دعائیں کرتے ہیں. ورنہ حقیقی دعائیں خدا نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں سنوں گا. ماہ مبارک رمضان ماہ دعا ہے, واقعاً دعا ہے, نہ رسم دعا, واقعاً دعا ہے. دعا یعنی دل سے نکلی ہوئی فریاد جس میں خدا کو پکارا جائے. وہ دل جب خدا کو پکارے, زبان جب خدا کو پکارے تو رسم دعا ہے, لیکن جب دل خدا کو پکارے یہ حقیقت دعا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے پکارو میں سنوں گا. ماہ دعا ہے یہ, کثرت سے دعا یعنی قلبی فریاد اپنی خدا تک پہنچائیں. دعا ہے دعا, نہ کہ اس میں ساری دعا سے مراد ایک رسم ہماری یہ ہے کہ ہم فقط زبان سے دعائیں ادا کر دیتے ہیں جبکہ دل اسی وقت متوجہ نہیں ہوتے, اور عین بے ادبی و گستاخی دعاؤں میں ہوتی ہے. مثلا دعائیں ہیں رٹی ہوئی ہیں یا سامنے لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ان دعاؤں کو دیکھ کر توجہ کسی اور طرف ہے اور زبان پر یہ دعا کے الفاظ جاری ہیں. اگر آپ کسی کے سامنے کسی شخصیت کے سامنے اس طرح سے جا کر باتیں کریں, ان کے سامنے حاضر ہو کر اور گفتگو ان سے کر رہے ہوں اور نگاہیں دائیں بائیں کر رہے ہوں, پیچھے دیکھ رہے ہوں, آپ موبائل پہ توجہ ہو آپ کی, تو وہ اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں, اس کو بد تہذیبی سمجھتے ہیں, اس کو بے ادبی و گستاخی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ہم جب رٹی رٹائیں دعائیں یا لکھی ہوئی دعائیں کتابوں میں سامنے کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور دل متوجہ نہیں ہوتے تو یہ عین گستاخی ہوتی ہے.
نہ عزیزان من، یہی دعائیں پڑھیں لیکن قلبی طور پر. پہلے یہ مضامین دعاؤں کے دل میں اتریں، دل میں اتریں، اور جب دل میں اتریں پھر دل سے ادا ہوں. ہم نے ان معصور دعاؤں میں، مروی دعائیں جو روایات میں معصومین سے ہیں، 2 کام کرنے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ان دعاؤں کے مضامین کو دل میں اتارنا ہے اپنے، اور دوسرا پھر دل کی فریاد بنا کر خدا کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے. ورنہ کتاب میں لکھا ہوا اور ہم نے پڑھائی کر دی، اور جس طرح اخبار پڑھتے ہیں، جس طرح کتاب پڑھتے ہیں، قرأت دعا کی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دل سے پکار ہو، یہ فریادیں دل سے نکلیں. اور دعا مانگنے کو نہیں کہتے، پکارنے کو کہتے ہیں. فقط بیٹھ کر خدایا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ تو خدا کی طرف توجہ نہیں ہے. خدا کی نعمتوں کی طرف توجہ ہے، حاجات کی طرف توجہ ہے، ضروریات کی طرف ساری توجہ ہے. دعا اللہ کو پکارنے کو کہتے ہیں. بہت ہی بافضیلت دعا ہے دعائے جوشن، جوشن کبیر، جس میں فقط خدا کو پکارنا ہے. 1000 نام خدا کے انسان لیتا ہے، 1000 عنوان سے اللہ کی ذات کو پکارا جاتا ہے. اور اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ 1000 عنوان کیا ہیں، یہ کیا اشارے ہیں، کن معارف کی طرف اشارہ ہے اور کیا رہنمائی ہے، یہ اگر دعا دل میں اترے، پھر دل سے نکلے یہ دعا ہمارے، اس وقت یقیناً خدا کی طرف سے جواب آتا ہے ان دعاؤں کا. بس رسوماتی رمضان نہ گزاریں ہم. سحری کی رسومات، افطار کی رسومات، نماز کی رسومات، دعا کی رسومات ارادی کام کرنے ہیں، نیت کے ساتھ، آگاہانہ توجہ کے ساتھ، اور قلبی طور پر ماہ مبارک رمضان طے کریں. اور اس طرح سے اگر خداوند تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے تو ایک ماہ رمضان انسان کے لیے کافی ہے. ایک لیلۃ القدر کا احیاء انسان کے لیے کافی ہے. جہاں پہنچنا چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، اس معراج تک، اس ملکوت تک انسان پہنچ جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں. ہم صرف ثواب کے نیت میں ہوتے ہیں کہ روزے کا بھی ثواب ہوگا، افطار کا بھی ثواب ہوگا، فلاں کام کا بھی ثواب ہوگا. نہ، ثواب رغبت کے لیے ہے. اصل سفر ہے ماہ رمضان میں خدا کی ذات کی طرف. اس لیے شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. اور اللہ کے مہینے میں اللہ کا قرب و اللہ کے قرب کے ساتھ اللہ کی لقاء، ملاقات با خدا، یہ ماہ رمضان کا اصلی ہدف ہے. اور روزے کا فلسفہ تقوی ذکر کیا گیا ہے. روزہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم مقام تقوی پر فائز ہو جاؤ. اور تقوی کے بعد پھر انسان کو ہدایت نصیب ہونا شروع ہوتی ہے. بارہا عرض کیا ہے کہ تقوی ایک حالت کا نام نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے تقوی، بلکہ تقوی صلاحیت کا نام ہے، استعداد کا نام ہے، ایک مرتبے کا نام ہے. ایسا مرتبہ جس میں انسان قرآن کی ہدایت دریافت کر سکتا ہے. اس وقت قرآن ہدایت دے رہا ہے، ہم دریافت نہیں کر پا رہے. جس طرح مثلا آج ٹیکنالوجی کے بعض جو چیزیں ہیں بنی ہوئی، ان سے ہم بخوبی یہ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ریسیور کمزور ہوتے ہیں نا، بھی کہتے ہیں آپ موبائل پہ سگنل نہیں آ رہے، یعنی ادھر سے سگنل آ رہے ہیں، یا آپ کے نیٹ پہ کہتے ہیں کہ بھی سگنل نہیں آ رہے ہیں، ڈاؤن ہیں، بائٹس پورے نہیں ہو رہے ہیں، یعنی آپ کا سسٹم ضعیف ہے، کسی ڈیڈ ایریے میں ہے، ریسیو نہیں کر رہا، دریافت نہیں کر رہا. لہذا آپ کھڑکی کے پاس جاتے ہیں، سگنل فل ہو جائیں، چھت پہ چلے جاتے ہیں، کسی اوپن فضا میں چلے جاتے ہیں، کسی ایسے ایریے میں آ جاتے ہیں جہاں وہ بوسٹر کی زد میں اور شعائیں اس کی آپ کو اچھے طریقے سے قوی پہنچ رہے ہوں. یہی حال ہے عزیزان ایمان. قرآن دائماً اپنی ہدایت ہماری طرف ارسال کر رہا ہے، لیکن ہم ڈیڈ ایریے میں ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی تاریخ خانے میں ہوتے ہیں، کسی ایسے علاقے میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ ہدایت ہم دریافت نہیں کر پا رہے ہوتے. جب ہم خواہشات کی زد میں ہوتے ہیں، شہوات کی زد میں ہوتے ہیں، غفلتوں کی زد میں ہوتے ہیں، لاپرواہیوں کی زد میں ہوتے ہیں، قرآنی ہدایت دریافت نہیں کر رہے ہوتے. رمضان شریف میں، رمضان کریم میں، رمضان مبارک میں یہ توفیق خدا کی جانب سے انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ
قرآنی ہدایت دریافت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان. اسی دریافت کرنے کی طاقت کا نام تقویٰ ہے. وہ تقویٰ روزے سے حاصل ہوتا ہے. اگر تقویٰ نہ ہو قرآنی ہدایت انسان دریافت نہیں کر سکتا. پڑھتے ہیں قرآن، رمضان میں زیادہ پڑھتے ہیں اور صرف ثواب حاصل ہوتا ہے. ایک مطلب بھی قرآن سے، ایک معنی بھی قرآن سے نصیب نہیں ہوتا، اور یہ محرومیت ہے، شقاوت ہے و قساوت ہے کہ بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں پناہ مانگتے ہیں اس شقاوت قلبی سے انشاءاللہ. موضوع جو ان ایام کے لیے، ماہ مبارک کے ان لیالی کے لیے، وہ مبارک راتوں کے لیے انتخاب کیا ہے، اور اگر توفیق رہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور آخر تک یہ موضوع جاری رہا، وہ موضوع ہے سنن الہی در قرآن. سنن الہی در قرآن. ایک اہم موضوع قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری سنتیں ذکر کی ہیں جن کو سنت اللہ کہا گیا ہے. سنت الہی، اللہ کی سنت. اور یہ بہت اہم موضوع ہے ہر دور کے بشر کے لیے، اور خصوصاً آج ہمارے لیے سنن الہی بہت اہم موضوع ہے. یعنی یوں کہیں کہ بنیادی ترین موضوع ہے قرآن مجید کا، جسے قرآن نے اصلی موضوعات ہدایت میں شمار کر کے اس کو درج کیا ہے اور اس کی تفاصیل ذکر کی ہیں. لیکن حتی مفسرین نے بھی اس موضوع کی طرف بہت کم توجہ کی ہے، جن کا فریضہ یہ تھا کہ اس قسم کے موضوعات کو نمایاں کریں اور اجتہادی بحث کریں قرآن کے ان موضوعات میں. تفاسیر میں بھی سنن الہی کی بحث بہت ہی کم رنگ اور بہت ہی نایاب بحث ہے. کم ترین بحث سنن الہی کے بارے میں مفسرین نے بھی حتی قرآن کی تفاسیر میں کی ہے. غیر متعلقہ گفتگو زیادہ ہوئی ہے آیات کے اندر، لیکن جو متعلقہ گفتگو تھی وہ کم ہوئی ہے. ذہن کی آمادگی کے لیے کہ موضوع سے تھوڑے آشنا ہو جائیں ہم، کہ کیا موضوع ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں ان ایام میں، وہ یہ ہے مختصر کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ کائنات خلق کی ہے، نظام ہستی بنایا ہے. اس نظام ہستی کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص قوانین مقرر کیے ہیں. ان قوانین کا نام سنت ہے. سنت انہی قوانین کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، نظام عالم ہستی کو چلانے کے لیے مقرر کیے ہیں. اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے. ایک مخصوص خلقت انسان کو عطا کی ہے جسے فطرت کہا ہے. کہ ہم پہلے فطرت کی بحث میں اپنے مقام پر یہ بحث کر رہے ہیں، اور متوجہ ہیں آپ حضرات جنہوں نے سنی ہے فطرت کی بحث. نہیں جنہوں نے سنی وہ بھی سنیں یا اس گفتگو سے سن لیں جو ہم نے کی ہے، اور جو اگر یہاں سے دستیاب نہ ہو تو دیگر مقامات پر ہے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے فطرت، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام نے جہاں فطرت کی بحث کی ہے، جہاں درست بحث ہو، معقول بحث ہو، مدلل بحث ہو فطرت کی، کہیں سے بھی کسی بھی منبع سے فطرت کی گفتگو کو ضرور پیگیری چاہیے، چونکہ یہ سارے مسائل اس فطرت کی بحث کے اوپر منحصر و موقوف ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، پورا نظام ہستی، اور اس کے لیے قوانین بنائے ہیں. انہی قوانین کے اوپر یہ نظام الہی چل رہا ہے. ہرج و مرج نہیں ہے نظام الہی میں، باقاعدہ استوار قوانین ہیں، ثابت قوانین ہیں، اور ان قوانین کے اوپر سارا نظام ہستی چل رہا ہے. مختلف شعبے کائنات کے ان کے اپنے مخصوص قوانین ہیں، اور انہی قوانین کے تحت کائنات کے وہ حصے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں. اور انہی ثابت قوانین کے تحت ہزاروں سال و لاکھوں سال و کئی کروڑوں سال سے یہ کائنات باقی ہے اور چل رہی ہے اپنے نظم کے تحت. اگر یہ قوانین نہ ہوتے تو ایک دن بھی نہیں چل سکتی یہ کائنات، ختم ہو جاتی، نابود ہو جاتی یہ کائنات، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے
ثابت قوانین نہ ہوتے. کائنات کے قوانین سے ابھی ہم نے بحث نہیں کرنی، وہ اپنی جگہ پر ہستی شناسی یا کائنات شناسی کا موضوع ہے، وہاں پر آئے گی جہاں جہان بینی کی بحث ہونی چاہیے. کہ بہت ابتدا میں کی ہے ہم نے یہ بحث، آغاز میں وہ کیسٹس نامطلوب حالت میں کیفیت اتنی اچھی نہیں ہے، چونکہ بہت ہی پسماندگی اور قسم پرسی کے زمانے میں وہ بحث تھی. کچھ احباب خود اپنے طور پر آڈیو کیسٹ لے کر ان کو محفوظ کرتے تھے اور پھر انہوں نے کچھ ذخیرہ دے دیا ہمیں کہ یہ ہم نے دروس ریکارڈ کیے ہیں، موجود ہیں، کچھ نیٹ پر ہیں، کچھ دوسری جگہ پر محفوظ ہیں. لیکن اس بات کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح انسان شناسی کی بات ایک توفیق نصیب ہوئی کہ ہم نے دوبارہ شروع کی ہے، پہلے ایک دورہ مکمل انسان شناسی کا کئی سال پہلے، کہیں آج سے 20 سال پہلے شاید عرض کیا تھا بعض دوستوں کی خدمت میں، اور اب دوبارہ آپ عزیزان اور خصوصاً مطلع الفجر کلاس کے لیے انسان شناسی کی بات پھر شروع ہوئی ہے. اسی طرح ضروری ہے کہ ایک دفعہ کائنات شناسی کا پورا دورہ، ہستی شناسی کا پورا دورہ آپ عزیزوں کے لیے بیان ہو. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ اس بات میں، کہ بہت ضروری ہے یہ بات، جہان شناسی، جہان بینی، کائنات شناسی. علامہ اقبال کے بقول کے جہانگیری سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جہانگیری یعنی دنیا پر قبضہ کرنا، پوری کائنات پر قبضہ کر لینا، یہ آسان ہے. جہانگیری ہے یہ. جہانگیری سے ہے دشوار تر کار جہان بینی. جہان بینی یعنی جہان شناسی، کائنات کی شناخت، نظام ہستی کی پہچان، اس کے قوانین کی پہچان، اس کے اندر موجود فارمولوں کا کشف کرنا، جن کی بنیاد پر ملین سال سے یہ کائنات اپنے نظم خاص کے ساتھ چل رہی ہے. اس شناخت کو جہان بینی کہتے ہیں، یعنی جہان شناسی. جہانگیری سے ہے دشوار تر کار جہان بینی. جگر خوں ہو تو ہوتی ہے چشم نظر پیدا، یہ اس طرح سے شعر ہے. اگر خون جگر کرنا پڑتا ہے انسان کو، جگر خون ہو جاتا ہے انسان کا، پھر جا کر یہ اسرار کائنات انسان کو سمجھ میں آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہی کو یہ توفیق عطا کرتا ہے جو جگر خون کر سکتے ہیں اس راہ میں. اگر جگر خون نہ کر سکیں تو توفیق نصیب نہیں ہوتی. ہمارے استاد بزرگوار کا ایک بہت ہی حکیمانہ جملہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی میٹھی زبان میں، زیبا زبان میں اور بہت ہی حسین پیاری زبان میں وہ یہ جملہ اکثر دروس درس میں ہمیں فرمایا کرتے تھے. وہ یہ تھا کہ جام بلب می رسد، جام پیالہ، شاعرانہ یا کہیں ایک تشبیہ مطلب ہے کہ جام بلب می رسد، کب؟ جان بلب می رسد، جام بلب می رسد، جان بلب می رسد. یعنی جام اس وقت لبوں کے پاس آتا ہے، پہنچتا ہے جب اندر سے جان بھی لب پہ آ جاتی ہے. جان بلب ہونا یعنی جب انسان اتنی مشقت کرتا ہے، کوشش کرتے ہیں، جان بلب ہو جانا یعنی جان باہر آ جانا، موت، خاتمہ، حیات کا خاتمہ. جام باہر سے لب تک آتا ہے کب؟ جب اندر سے جان بھی لب پر آ جاتی ہے. جام بلب کون ہوتے ہیں؟ جام میم کے ساتھ. جام بلب کون ہوتے ہیں؟ جو جان بلب ہوتے ہیں. لیکن جو جان بلب نہیں ہو سکتے، جام بلب نہیں ہو سکتے. یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کائنات گیری، کائنات پہ حکومت کرنا، کائنات کو اپنے قبضے میں کر لینا آسان ہے. مغل کائنات کو آسانی سے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. چنگیز خان تلوار کی مدد سے کائنات پہ قبضہ کر لیتا ہے. اسکندر کائنات پہ قبضہ کر لیتا ہے. بخت النصر کائنات پہ قبضہ کر لیتا ہے. نپولین کائنات پہ قبضہ کر لیتا ہے. امریکہ کائنات پہ قبضہ، کائنات سے مراد یہ زمین، یعنی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے. لیکن یہ آسان ہے، یہ مغل بھی کر سکتا ہے جہانگیری. لیکن جہان بینی نہ. جہان بینی کون کر سکتا ہے؟ کوئی نبی یا نبی کا شاگرد، کوئی ایسا فیلسوف، کوئی ایسا عارف، کوئی ایسا ہستی شناس، خدا شناس انسان جو کائنات کی
حقیقتوں کو، کائنات کے رازوں کو اور کائنات کے ان رموز کو پہچان سکتا ہے۔ اس وجہ سے جگر خون ہوتا ہے، پھر جا کر کہیں چشم نظر یا چشم بصیرت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، ایسی نگاہ پیدا ہوتی ہے جس کی مدد سے انسان جہان بین و جہان شناس بن جاتا ہے۔ غرض کہ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ کائنات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کیے ہیں نظم عالم چلانے کے لیے، وہ جہان بینی کی بات ہے، وہ جہان شناسی کی بات ہے کہ انشاءاللہ التوفیق ہوئی تو مفصل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ضروری ہے، بنیاد ہے، چونکہ مکتب یا آئیڈیالوجی جہان بینی سے سر نکالتی ہے، پھوٹتی ہے۔ جس کھیتی میں آئیڈیالوجی اگتی ہے وہ جہان بینی ہے، جہان شناسی ہے، کائنات شناسی و ہستی شناسی۔ جس مکتب کے پاس، جس آئیڈیالوجی کے پاس کائنات شناسی دقیق نہ ہو، وہ دقیق آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی، اور جو آئیڈیالوجی دقیق نہ ہو وہ انسان کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ اس لیے اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد قرآنی جہان بینی ہے۔ یہ قرآنی جہان بینی ایک تشنا باس ہے کہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ تفاسیر میں ہونی چاہیے تھی یہ باس، لیکن تفاسیر میں حاشیے کی باتیں زیادہ ہیں، متن کی باتیں کم ہیں۔ یعنی جو اصل مضامین ہیں قرآن کے آیات کے، ان کی طرف توجہ کم ہے، اور جو ضمنی اور ذیلی موضوعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے، ان کی طرف توجہ زیادہ کی گئی ہے۔ خوب، ابھی ہماری بات ان قوانین میں نہیں ہے جو قوانین کائنات کہلاتے ہیں، بلکہ خداوند تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسانی زندگی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، انسانی نظام کے لیے اللہ نے کچھ اور قوانین مقرر کیے ہیں جو کائنات شناسی یا کائنات چلانے سے الگ ہیں۔ ربط ہے ان کا ان سے، لیکن ہیں جداگانہ یہ قوانین، انسان سے متعلق، انسانی زندگی سے متعلق، جو انسانی زندگی کی بنیاد ہیں اور اساس ہیں، جن بنیادوں پر انسانی زندگی کو گزرنا ہے اور چلنا ہے اور آگے پہنچنا ہے اس کو، انہیں کہا جاتا ہے قوانین زندگی انسان۔ یہ قوانین سنت الہی کہلاتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، قرآنی ٹرمینالوجی میں اس کو کہا جاتا ہے سنت الہی۔ یہ موضوع ہے ہمارا ان سلسلہ دروس میں، اس ماہ مبارک رمضان میں، سنن الہی در قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کے لیے، انسانی حیات کی ترقی کے لیے، انسانی حیات کے استمرار کے لیے، چلنے کے لیے، تکامل بشر کے لیے اور بامقصد انسانی زندگی گزرنے کے لیے جو قوانین مقرر کیے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، زیر بحث ہے مختلف مکاتیب کی طرف سے کہ آیا انسانی زندگی کے کوئی ثابت مسلم قوانین ہیں جن کے اوپر یہ زندگی گزر رہی ہے، یا نہ کوئی قوانین نہیں ہیں۔ ہر دور کے اپنے خاص تقاضے ہیں، اتفاقات ہیں، حوادث ہیں جو اپنے خاص زمانے کے اندر اتفاقات رونما ہوتے ہیں، ان کا کسی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے بعض کا کہ کوئی انسانی حیات کے قوانین نہیں ہیں۔ یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، مطالعے کے لیے اگر آپ حضرات یا جو سنیں گے اس گفتگو کو اگر مطالعہ کرنا چاہیں اس موضوع کے بارے میں، دو منبع میں متعارف کراتا ہوں جو مدد دیں گے، یعنی وہ ان کی طرف توجہ بھی ہوگی ہماری ان دو منابع کی طرف۔ ایک شہید مطہری کی کتاب ہے تاریخ و جامعہ کے نام سے، اور ایک جو زیادہ اس سے زیادہ مہم ہے وہ باس ہے شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے المدرسۃ القرآنیہ، یا مدرسۃ القرآن کے نام سے کتاب ہے شہید باقر الصدر کی، جس میں انہوں نے اختصاصاً یہی بات کی ہے سنن الہی کی کہ تاریخی سنتیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ چونکہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمارے علماء میں سے بہت کم علماء ایسے آئے ہیں جو اس دقت کے ساتھ قرآن شناسی و
دین شناسی کی اس تہ تک پہنچے ہیں جنہوں نے نظام الہی سے بحث کی ہے. شہید صدر و شہید مطہری دونوں کی مشترک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے نظام الہی کی بنیادوں کو پہلے کشف کیا ہے قرآن مجید سے، اور پھر اپنے اپنے شعبے میں ہر نظام سے انہوں نے گفتگو کی ہے. شہید صدر نے یہ بات جو اس کتاب میں کی ہے، المدرسۃ القرآنیہ یا مدرسۃ القرآن کے نام سے، اس طرح سے عربی کتاب ہے، ترجمہ ہو چکی ہے، شاید اردو میں ہو، مجھے علم نہیں ہے اردو میں ترجمہ ہے اس کا یا نہیں ہے، لیکن فارسی میں ہے ترجمہ اس کا اور عربی میں ہے اصل کتاب یہ، جس کی اصل بات یہی ہے، سنن تاریخی الہی در قرآن. تاریخ ہم ایک ایسا لفظ ہے جو روزانہ استعمال بھی کرتے ہیں اور مبہم لفظ ہے، مجمل ہے، جس کے معنی زیادہ واضح و روشن نہیں ہے. کبھی تاریخ ہم کہتے ہیں ڈیٹ کے معنی میں، جس کو انگریزی کا متبادل اس کا ہے ڈیٹ. تاریخ لکھ دیں یعنی ڈیٹ لکھ دیں. یہاں پر ایک معین وقت اور زمانہ جس میں کوئی کام انجام پاتا ہے اس کو تاریخ کہتے ہیں. ایک ہے تاریخ جس کا انگریزی متبادل ہسٹری ہے، تاریخ کا متبادل ہسٹری، جس سے مراد علم ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں جو واقعات رونما ہو چکے ہیں آج سے پہلے، ان واقعات کا تذکرہ جو انسان نے کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے یا زبانی طور پر پیش کیا ہے، جو آج محفوظ ہے، گزشتہ زمانوں کا تذکرہ. یا یوں کہیں کہ وہ علم جس میں گزشتہ زمانوں کے تذکرے ہیں اس کو تاریخ کہتے ہیں، علم تاریخ. پس تاریخ کا ایک مطلب ہے ڈیٹ، وہ وقت خاص، وہ زمانہ معین جس میں کوئی فعل انجام پاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ کس تاریخ کو ہوا، آپ کہتے ہیں پہلی تاریخ کو ہوا، دوسری تاریخ کو ہوا، جنوری میں ہوا، فروری میں ہوا، رمضان میں ہوا، شعبان میں ہوا. مثلا جس طرح کہتے ہیں کہ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، تاریخ جنگ، تاریخ صلح، تاریخ سفر، تاریخ کشف، تاریخ تاسیس، اس تاریخ سے مراد ڈیٹ ہے، اس تاریخ سے مراد زمانہ معین کسی کام کا. ایک تاریخ جس کا متبادل لفظ ہسٹری استعمال ہوتا ہے انگلش میں، اس سے مراد کیا ہے؟ علم، یعنی گزشتہ زمانوں میں رونما ہونے والے واقعات کا علم. وہ علم جو تدوین ہو چکا ہے، مدون ہو چکا ہے، کتابوں کے اندر تذکروں کی شکل میں موجود ہے، یہ تاریخ کہلاتا ہے. اس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں جیسے تاریخ کی کتب، تاریخ پاکستان، تاریخ جہان، تاریخ اسلام، تاریخ ائمہ، تاریخ تشیع، تاریخ جنگ کی فلاں، یہ تاریخ ہسٹری کے معنی میں ہے، یعنی علم، ان حوادث یا ان واقعات کا علم یا ان واقعات کے تذکروں کا علم یا ان تذکروں کا قلم بند کرنا، یہ تاریخ کہلاتا ہے. تاریخ کا ایک تیسرا معنی ہے جو عموماً ظاہر ان استعمالات میں نہیں آتا، اور ہماری اس بحث میں اور قرآنی بحث میں تاریخ کا ایک تیسرا معنی مد نظر ہے. تاریخ کا ایک تیسرا معنی ہے جس کو شہید مطہری کہتے ہیں سرگزشت. اس کا معنی ہسٹری نہیں ہے، ابھی سرگزشت ہے. سرگزشت سے مراد تاریخ، تاریخ سے مراد یعنی جتنے بھی گزشتہ زمانے میں جو اتفاقات، جو حوادث، واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ سب کے سب آپس میں مرتبط ہیں، ربط ہے ان کا، آپس میں جوڑ ہے، رشتہ ہے ان کا، ان تمام اتفاقات کا. جو تاریخ ہسٹری ہے، علم تاریخ میں جو کچھ درج ہے، یعنی تاریخ کی کتابوں کے اندر جو واقعات درج ہیں. مثلا فرض کریں کہ ہندوستان میں مغلوں کا آنا، سال ہر سال حکومت کرنا، اور پھر مغل حکومت کا خاتمہ، اور اس کے بعد انگریز حکومت کا آ جانا، پھر انگریز حکومت کا خاتمہ، اور اس کے بعد آزادی، تقسیم ہندوستان کی، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش بننا. یہ جو کچھ ہوا ہے، یعنی ہم نے وسط سے ایک
حد سے لے لیا مطلب کو کہ ہندوستان میں مسلمان حکمران آئے، مسلمان فاتحین دوسرے ممالک سے آئے، کچھ افغانستان سے آئے، کچھ ایران سے آئے، کچھ ترکی سے آئے، کچھ منگولیا سے آئے، ہر علاقے سے آئے فاتحین، اور انہوں نے آ کر ہندوستان کو فتح کیا، قبضہ کیا، حکومتیں قائم کی، سال ہر سال اس پر حکومتیں قائم کی. پھر کئی سلسلے برسر اقتدار ہے اور کئی سلسلے ختم ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھوں. آخرکار یہ سارے ختم ہو گئے، زوال پذیر ہو گئے. آخری سلسلہ جو مغل حکومت کا تھا وہ انگریزوں کے ہاتھوں ختم ہوا اور ان کی جگہ پر انگریز حکومت آ گئی. اب یہ واقعات جو ہندوستان کے اندر رونما ہوئے، ان کے لیے تاریخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور 3 معنوں میں تاریخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ واقعات کس تاریخ کو ہوئے، انگریز کس تاریخ کو ہندوستان میں داخل ہوئے، مغل کس تاریخ کو داخل ہوئے، ڈیٹ کیا تھی. دوم، تاریخ، حملہ مغل کی تاریخ کیا تھی، مغلوں نے جب ہندوستان پر حملہ کیا اس کی ہسٹری کیا ہے، یعنی وہ تذکرے، وہ قصے، وہ علم، وہ واقعات، ان کی تفصیلات کیا ہیں. یا ڈیٹ مراد نہیں ہے، تفصیلات ان کی، جزیات ان کی، کہ کون سا فاتح آیا، فوج کہاں سے لے کر آیا، کس راستے سے آیا، کس علاقے پر اس نے حملہ کیا، کون حاکم تھا، کس کو شکست دی، کیسے جنگ ہوئی، کتنے مارے گئے، کتنوں نے مارا. یہ سب واقعات، تفاصیل، یہ ہسٹری کہلاتی ہے. پس جس تاریخ، جس ڈیٹ کو آئے وہ تاریخ ہے. جو کچھ انہوں نے آ کر انجام دیا وہ بھی تاریخ ہے. لیکن یہاں پر ایک تیسرا معنی بھی تاریخ کا موجود ہے، اور وہ تاریخ کا یہ معنی ہے کہ ہندوستان پر بیرونی حملوں کا ہونا، مغلوں کا آنا وغیر مغل حکمرانوں کا یا خاندانوں کا آنا، یہ کچھ خاص قوانین کے تابع ہے، کچھ ضابطے تھے اس کے، اور پھر ان کا آ کر کئی سال تک حکومت کرنا اور پھر زوال پذیر ہو جانا، یہ کچھ خاص قوانین کے تحت ہوا ہے. یہ تذکرے، یہ واقعات، یہ حادثات، یہ جنگیں، یہ کچھ معین قاعدوں کے مطابق، قوانین کے مطابق یہ سب کچھ انجام پایا ہے. یعنی ان کا آنا بھی ایک قانون کے تحت تھا، ان کا کچھ عرصہ حکومت کرنا بھی ایک قانون کے مطابق تھا، اور ان کا حکومت کر کے زوال پذیر ہونا بھی ایک قانون کے مطابق تھا، اور پھر ان کی جگہ پر نیا سلسلہ قائم ہو جانا، یہ بھی ایک قانون کے تابع ہے. اس کو بھی کہتے ہیں تاریخ، یہ بھی تاریخ ہے. اس کو کہتے ہیں سرگزشت، یعنی ہندوستان کی تاریخ. 3 معنی ہو گئے اس کے، ہندوستان کی تاریخ کے، یہ بر صغیر کی تاریخ کے 3 معنی ہو گئے. ایک، بر صغیر کی ڈیٹ. دوم، بر صغیر کی ہسٹری، یعنی گزشتہ واقعات کا علم. اور تیسرا، بر صغیر کی سرگزشت، یعنی داستان و ماجرا بر صغیر کا جو کچھ سابقہ زمانوں میں ہوا ہے اور جن اصولوں اور جن قوانین کے تحت ہوا ہے، ان قوانین کو جاننا، یہ سرگزشت ہند ہے، یہ تاریخ ہند ہے. یہ تیسرا معنی تاریخ کا قرآن مجید نے اس کو اپنا موضوع قرار دیا ہے. پہلے 2 معنی تاریخ کے قرآن میں نہیں ہے. قرآن نے کسی کی ڈیٹ نقل نہیں کی. موسیٰ کب پیدا ہوئے، آدم کب پیدا ہوئے، نوح کب پیدا ہوئے، ڈیٹ آف برتھ و ڈیٹ آف ڈیتھ کسی کی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. کس تاریخ کو حضرت آدم پیدا ہوئے، کس تاریخ کو زمین پہ آئے، کس تاریخ کو ہوا سے ملاقات ہوئی، کس تاریخ کو بچے ہوئے، کون سا بچہ کس تاریخ کو پیدا ہوا، حابیل کب پیدا ہوا، قابیل کب پیدا ہوا، چونکہ ان چیزوں سے ان میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے. اس ڈیٹ میں، تاریخ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تاریخ فقط ایک ظاہری نظام کے لیے ہے تاکہ ہمیں کچھ آمار، اعداد و شمار ہمارے ذہنوں میں رہے، مکس نہ ہو جائے، دھرم برم نہ ہو جائے ہم سے سارا سلسلہ. یہ اعداد و ارقام کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ہدایت موجود نہیں ہے. مثلا علامہ اقبال کی ڈیٹ آف برتھ کب ہے؟ بدلی گئی نا علامہ اقبال کی ڈیٹ آف برتھ، پہلے کچھ اور تھی، بعد میں
کچھ اور کر دی گئی. خوب کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ بدل دیں. پاکستان کی تاریخ آزادی میں بحث ہے کہ 14 اگست ہے یا 15 اگست ہے. ایک بحث ہے نا ابھی زوروں پر ہے کہ پاکستان کی تاریخ آزادی 14 اگست ہے یا 15 اگست ہے. بعض کہتے ہیں 14 اگست ہے, بعض کہتے ہیں 15 اگست ہے. کیا دلیل ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرارداد آزادی پہ دستخط ہوئے تو 12 بج چکے تھے رات کے, اور جب 12 بجتے ہیں تو ڈیٹ بدل جاتی ہے, لہذا 15 ہو چکی تھی. 15 تاریخ کو پاکستان بنا ہے, لیکن ہم آزادی, یوم آزادی 14 کو مناتے ہیں. خوب فرق نہیں پڑتا 14 ہو یا 15 ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اس کے اندر نہ ہدایت ہے, نہ اس کے اندر گمراہی ہے, نہ اس کے اندر نقصان ہے, نہ اس کے اندر فائدہ ہے. ڈیٹ کے اندر اس کا صرف فائدہ یہ ہے کہ انسان خلط کرنے سے بچ جاتا ہے, اعداد و ارقام محفوظ رہیں تاکہ ظاہری نظام حیات چلتا رہے انسان کا. ورنہ اور غلط ڈیٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلتا رہتا ہے. مثلا آپ دیکھیں انبیاء کی تاریخ پیدائش اور مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات, اہل سنت کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے, وہ 12 وفات کہتے ہیں. 12 وہی دن پیدائش کا بھی ہے اور وہی دن وفات کا بھی ہے. لیکن شیعہ کے نزدیک 28 صفر ہے, وہ 28 صفر وہ وفات رسول اللہ. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یعنی یوں نہیں ہے کہ 28 صفر کو رسول اللہ پیدا ہوں تو کائنات میں کچھ اور حقیقت ہو جائے گی, اور اگر 12 کو وفات ہوئی ہو تو کچھ اور حقیقت. کوئی فرق نہیں پڑتا تاریخ کا. لہذا اس ڈیٹ کو قرآن نے چھیڑا ہی نہیں ہے, نہ کسی نبی کے بارے میں, نہ کسی آیت کے بارے میں, نہ کسی حقیقت, نہ واقعہ کے بارے میں. بڑے بڑے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں, ڈیٹ کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. خوب ہمیں بھی زیادہ اس کی جستجو میں نہیں جانا چاہیے کہ ڈیٹ کیا تھی اس دن. موسیٰ علیہ السلام کی شادی جب ہوئی تو ڈیٹ کیا تھی مثلا, چونکہ عموماً سوالات بسا اوقات یہی پوچھتے ہیں کہ تاریخ کیا تھی اس دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تاریخ کیا تھی. اتنا مفصل ماجرا عیسیٰ کی ولادت کا پیش ہوا اور ڈیٹ نہیں اس میں قرآن نے ذکر کی. ضروری بھی نہیں ہے چونکہ اس میں کوئی مقصود نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے اس میں. بالآخر ایک تاریخ کو پیدا ہوا عیسیٰ. دوم, تاریخی واقعات کا علم, معلومات کہ گزشتہ زمانوں میں کیا ہوا, یہ بھی نہیں ہے قرآن میں. چونکہ قرآن کتاب تاریخ نہیں ہے, اس معنی میں ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. جس طرح مطالعہ پاکستان ہے, تاریخ ہندوستان, تاریخ پاکستان, تاریخ مغرب, تاریخ اسلام, تاریخ تشیع ابھی ہے. مثلا تاریخ ہم شروع کرتے ہیں, تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں, اسلام کی تاریخ, اسلام کی تاریخ شبہ جزیرہ سے شروع کرتے ہیں. شبہ جزیرہ عرب, شبہ جزیرہ عرب جو 3 طرف سے دریا میں گھرا ہوا ہے, ایک طرف سے خشکی ہے, اس کے اندر عرب آباد تھے. یہ عرب کہاں سے آئے, پھر اس میں بات چھڑ جاتی ہے. یہ عرب یا عرب ابن قحطان کی اولاد ہیں یا مارب ابن قحطان کی اولاد ہیں. یہ تاریخ اسلام بیان ہو رہی ہے. تو عرب جہاں سے آئے بالآخر تھے, ایک قوم بنام عرب وہاں آباد تھے. آپ اسلام کی بات کرو, اسلام کا کہیں نام ہی نہیں ہے. اسلام تک بات آتے آتے 6 جلدیں تاریخ کی وہی مکمل ہو جاتی ہیں, ابھی اسلام تک باری ہی نہیں آئی. یہ تاریخ اسلام ہے. قرآن نے یہ بھی ذکر نہیں کیا. قرآن نے ذکر نہیں عرب کہاں سے آئے, کسی خاندان کا بیک گراؤنڈ, کسی خاندان کی یہ ہسٹری, اجداد, آبا, اسلاف قرآن نے ذکر نہیں کیا. یہ کس کی اولاد تھے, کس سے پیدا ہوئے, کتنی لڑیاں, کتنے شجرے, کس نبی کا شجرہ قرآن نے ذکر نہیں کیا. ان کے آبا کا تذکرہ نہیں کیا قرآن مجید نے. یہ ہسٹری اس معنی میں بھی, یعنی علم, گزشتہ واقعات کا علم, نالج, اس کو بھی قرآن نے, یا ایک سائنس کہہ لیں, اس معنی میں نالج اور سائنس میں فرق ہے. نالج اس علم کو کہتے ہیں جو علمی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے, اور سائنس اس علم کو کہتے ہیں جو کسی موضوع کے بارے میں تدوین کیا جاتا ہے, کتابوں میں درج کیا جاتا ہے, اس کو سائنس کہتے ہیں. ہسٹری ایک سائنس ہے, یہ سائنس بھی قرآن میں نہیں ہے. جس طرح سے یہ تاریخ قرآن میں نہیں ہے, اس معنی میں ہسٹری نہیں ہے قرآن میں, اور بہت سارے موضوعات قرآن میں نہیں ہیں. لیکن تاریخ در عین حال قرآن میں ہے. تاریخ جس معنی میں قرآن میں ہے وہ تیسرا معنی ہے, یعنی گزشتہ اقوام کی سرگزشت. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے, عاد و سمود کا تذکرہ ہے, بہت سارے اصحاب کا تذکرہ ہے, اصحاب الاخدود کا ذکر ہے.
ان کے وجود میں کس طرح سے آئے، کس طرح عروج پہ پہنچے، کس طرح زوال پذیر ہو گئے، اس کا ذکر ہے۔ یہ قوم بنی کیسے، یہ قوم ختم کیسے ہوئی۔ خوب یہ ہسٹری اس معنی میں نہیں ہے جس طرح تاریخ پاکستان ہے یا تاریخ انبیاء ہے، نہ، یہ تاریخ بمعنی سرگزشت ہے، یعنی امتیں، انسانی نسلیں مختلف ادوار میں سابقہ زمانوں میں وجود میں آئیں، اپنا عہد اور اپنا دور گزار کے چلی گئیں، نابود ہو گئیں، ختم ہو گئیں، زوال کا شکار ہوئیں۔ کیوں ہوئیں؟ مہم یہ ہے کیوں ہوئیں، عروج پہ کیسے پہنچیں، کن قوانین کے تحت، اور زوال پذیر ہوگی کن قوانین کے تحت۔ یہ در حقیقت قرآن ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ کیوں سکھانا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اس تاریخ کے اندر، یعنی سرگزشت ملل کے اندر ہدایت موجود ہے ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ڈیٹ میں کوئی ہدایت نہیں ہے، لہذا قرآن نے کسی کی ڈیٹ ذکر نہیں کی، اور فقط گزشتہ واقعات کا علم، اس میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے، لہذا قرآن نے وہ تاریخ بھی چھوڑ دی، اور جس کے اوپر اصرار کیا قرآن مجید نے وہ ہے سرگزشت ملل۔ سرگزشت یعنی کسی قوم کا وجود میں آنا اور اس کا عروج پہ پہنچنا، اس کا اپنا عہد گزارنا، اور عہد گزار کے مختلف حالات کا سامنا کرنا، ایک نقطے پہ پہنچ کر پھر زوال پذیر ہونا، پھر اس کے زوال کی داستان، اور زوال کے اندر مؤثر عوامل و اسباب۔ یہ در حقیقت قرآن ہمیں یہ قوانین سمجھانا چاہتا ہے، یہ دستورات۔ کیوں کہ یہ کسی خاص ملت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یعنی جو سرگزشت ہے دوسروں کی، وہ در حقیقت آپ کا آئندہ کا راستہ ہے، جس پہ دوسرے چل چکے ہیں وہ آپ کا راستہ ہے۔ پس گزشتہ قوموں کی سرگزشت و گزشتہ قوموں کی تاریخ قرآن بیان کر کے آنے والے انسانوں کو راہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس راہ پہ چلنا ہے۔ آج مسلمان مجموعی طور پر، چونکہ یہ کام علمی طور پر نہیں ہوا، یعنی قرآن نے جو سنتیں بتائی ہیں، قوانین بتائے ہیں انسانی معاشرے کے لیے، قرآن کے اندر موجود ہوتے ہوئے توجہ نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان احکام دین لے لیے، رسومات دین لے لی، آداب دین لے لیے، اخلاق دین لے لیا، واضح دین لے لیا، ظاہر دین لے لیا، لیکن دینی سنتیں و قوانین الہی جن کی بنیاد پر سفر کرنا تھا، جن کی بنیاد پر ہمیں چلنا تھا، وہ قوانین چھوڑ دیے ہم آج ایک عجیب تناقض آمیز و تضاد آمیز کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں کہ ان سنتوں کو ترک کر کے جو خدا نے ہدایت بشر کے لیے مقرر کی تھی، ان سنتوں کے علاوہ کچھ دوسری راہوں پر چل کر اس کے اوپر دینی اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مندر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس تسلی کے ساتھ کہ خوب یہ بھی ایک عبادت گاہ تو ہے، معبد تو ہے کسی قوم کا، مندر میں یعنی بت خانوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم۔ خوب بت خانوں میں جب نمازیں پڑھی جائیں تو وہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، بت خانوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم۔ عملی زندگی ہماری اس وقت ایسے گزر رہی ہے، ہمارا اجتماعی سفر، ہمارا سیاسی سفر، ہمارا مذہبی سفر، ہمارا تعلیمی سفر جن اصولوں پر گزر رہا ہے، اور جو آج ہماری حالت ہے پوری دنیا کے اندر امت اسلامیہ کی پیروان قرآن کی، یہ در حقیقت قرآن کے اندر بخوبی موجود ہے۔ واضح تھا کہ یہ تمہاری حالت یہی ہوگی، یہاں تمہیں پہنچنا ہے، یعنی اس ذلت تک تمہیں پہنچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مقرر کیے ہیں، ان قوانین میں سے تم نے ذلت کے راستے اختیار کیے ہیں۔ اگرچہ ذلت کی راہوں پہ نمازیں پڑھی ہیں، ذلت کی راہوں پہ عزاداریاں کی ہیں، ذلت کی راہوں پہ دعائیں مانگی ہیں، ذلت کی راہوں پہ نیک کام کیے ہیں، تم نے ذلت کی راہوں پر نیک کام کرو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب راہ ذلت کا ہے تو نیکی کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا آپ پھسلتے ہوئے کسی کو جیب سے چونی نکال کے دے دی، یہ صدقہ میری طرف سے ڈبے میں ڈال دینا، خوب نیک کام کیا آپ نے پھسلتے ہوئے۔ یا مرتے ہوئے، خودکشی کرتے ہوئے کوئی نیک کام کر کے چلے گئے، آپ کسی چوزے کو دانا کھلا کے چلے گئے، خوب کھلا دیا، نیک کام کیا آپ نے، لیکن یہ نیک کام آپ کو موت سے نجات نہیں دے سکتا۔ در حقیقت اس وقت ہم جو عجیب و غریب کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین سعادت کے لیے بنائے تھے،
اور ترقی کے لیے بنائے تھے، کامیابی کے لیے بنائے تھے، فلاح کے لیے بنائے تھے، ان کو چھوڑ کر ذلت و زبونی اور رسوائی کے راہوں پہ چلے، ان قوانین کو اپنایا، لیکن ان راہوں پر نیک کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان راہوں پر نیک کام ضائع ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ہم بیج بو رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ہوا میں اور پانی میں، لہذا وہ ضائع ہو رہے ہیں. اس لیے یہ بات ضروری ہے. اگر یہ باتیں پہلے سے روشن ہو جاتی اس وضاحت کے ساتھ، جس وضاحت کے ساتھ بعض علماء نے کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آج امت اسلامیہ کو اپنا ایک راستہ قرآنی موجود ہوتا اور مل جاتا، اور اس راہ پر اگر عمل کرتے تو جس طرح آغاز اسلام میں انہیں کامیابی نصیب ہوئی تھی اور عروج ملا تھا اور عظمت نصیب ہوئی تھی، آج اور ہمیشہ کے لیے اس عظمت تک پہنچ سکتے ہیں ہم. یہ راستے قرآن میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. ان سنتوں سے آشنا ہونا، ان الہی قوانین سے جو حیات بشری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ یہ قوانین ہیں، ان قوانین کے اوپر جب انسان عمل کرتا ہے تو نتائج بھی اس کے ذکر کیے ہیں کہ ان راہوں کے یہ نتائج ہیں، ان راہوں کے یہ نتائج ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم اپنے قوانین بدلتے نہیں ہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اب ایک بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ ان قوانین کو سنت کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام سنت رکھا ہے، سنن الہی، سنن الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو گزرے ہوئے ہیں ان کے سنن، ان کے راستے، یا اسی کو پھر دوبارہ کہا اللہ کا راستہ، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت. اس کو سنت سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ وہ سنت ہم سنتے آتے ہیں، سنت رسول، مثلا سنت رسول اللہ یا قرآن و سنت. پہلے ہم قرآن کو سنت کے مقابلے میں اور سنت کو قرآن کے مقابلے میں استعمال کرتے تھے. آج پتہ چل رہا ہے کہ نہ، خود قرآن میں بھی سنت موجود ہے، اور سنت صرف رسول کی نہیں بلکہ اللہ کی بھی سنت موجود ہے. پہلے قرآن میں سنت اللہ ہے، اس سنت اللہ سے آشنا ہو کیا ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ سنت رسول میں اور سنت اللہ میں کیا فرق ہے. قرآن جس سنت کی بات کرتا ہے وہ سنت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے، قرآن و سنت نہیں ہے، قرآن خود سنت ہے. قرآن اس معنی میں جو اشارہ ہوا ہے، یہ صرف ذہن کی آمادگی کے لیے تھا، تاکہ ذہن میں موضوع کا کچھ نقشہ خاکہ پیدا ہو جائے کہ کیا ان ایام کے اندر انشاءاللہ بحث ہوگی، اور کیا اس بات کے اندر مثلا خطوط سامنے آئیں گے. یہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. کل سے انشاءاللہ باقاعدہ درس شروع ہوگا، اور اس موضوع کے متعلق اور جو حضرات مطالعہ والے ہیں مطالعہ کریں تاکہ آسانی ہو جائے موضوع کو سمجھنے میں انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد. ہم سورج کی الٹ حصے کی طرف آ گئے ہیں، تو سورج جب نظر آتا ہے، سورج ابھی کہاں ہے؟ نیچے ہے، آسمان تارے اوپر ہیں، تو یہ بھی بلند ہے. جب صبح ہوگی تو سورج بھی اوپر ہی نظر آئے گا. لہذا زمین سے باہر کی ساری فضا چونکہ اوپر نظر آتی ہے آپ کو، لہذا یہ سما ہے، یہ سمو ہے سارا. لیکن اب وہ جو 7 آسمان ہیں قرآن کے، وہ افلاک نہیں ہیں. یعنی یہ جو ایک نیلگوں فضا آپ کو نظر آتی ہے، یہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے، یہ خلا ہے، گیپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس طرح نظر آتا ہے. ڈارکنیس ہے یہ در حقیقت، کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ رنگ ہمیں نظر آتا ہے. نہ کہ واقعاً ایک پردہ تنا ہوا ہے، اوپر خیمہ نیلے رنگ کا بچھا ہوا ہے، آسمان ہے، چادر ہے جس کو کراس کرنا ہے. اب وہ معراج کی باسوں میں ذاکرین اس قسم کے لطیفے زیادہ پڑھتے ہیں کہ کسی نے سوال اٹھایا تھا کہ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو آسمان سے کہاں سے کراس کہاں سے کیا آسمان کو؟ تو ایک مولانا نے رہنمائی کی کہ وہ جہاں زمین اور آسمان دونوں ملتے ہیں وہاں سے وہ پشت پہ چھت پہ چلے گئے، آسمان کی اس طرف چلے گئے. یہ لطیفے ہیں، جہالت ہے، یہ خالی فضا ہے. سماوات کیا ہے قرآن مجید میں؟ وہ ایک اپنی جگہ مفصل تفسیری بحث ہے.
مختصر یہ کہ یہ درجات وجود ہیں، یعنی یہ ایک زمین یا یہ کائنات ہے، اس کائنات سے مافوق ایک اور مرتبہ وجودی ہے، اس سے مافوق ایک اور مرتبہ وجودی ہے، 7 آسمان یعنی 7 بلندیاں، 7 بلند مرتبے عالم ہستی کے، جن میں سے ایک مرتبہ یہ ہے، یہ کائنات کہکشانوں والی جو ستاروں سے بھری ہوئی ہے۔ اس ساری کائنات میں ستارے ہی ستارے ہیں، ہم خود بھی ایک ستارے کا ہی حصہ ہیں، اس کے خاندان سے ہیں، منظومہ شمسی میں سے ہیں نا، ہم بھی ایک ستارے کے خاندان سے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات جو ہے یہ ستاروں سے بھری ہوئی ہے، یہ پہلا سما ہے۔ یہ اب مراتب وجودی دیگر ہیں، وہ بالاتر مقامات ہیں اس کے، لیکن یہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہے عامیانہ، یہ نہیں ہے قرآن کی مراد۔ 7 آسمان سے مراد یعنی اوپر نیچے، بعضوں نے باقاعدہ تشبیہ بھی دی ہے کہ 7 آسمان اس طرح اوپر نیچے ہیں جس طرح پیاز کے چھلکے تہ درتے ہیں، گول پیاز ہوتا ہے، اس کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے وہ زمین ہے، اس کے اوپر ایک آسمان لپٹا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان چڑھا ہوا ہے، اس طرح پیاز کے چھلکوں کی طرح یہ کائنات ہے۔ یہ بوڑھی خواتین کی جان بھی نہیں لگتی ہے بجائے اس کے کہ سائنسدانوں کی ہو۔ مثلا سنن الہی اور آئیڈیالوجی دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اس پر تھوڑی نا، آئیڈیالوجی اور چیز ہے، سنن الہی یعنی حیات انسانی میں وہ قوانین جن کے تحت حیات انسانی گزری ہے اور گزر رہی ہے، یعنی جن کے تحت انسان وجود میں آتے ہیں، انسانی معاشرے بنتے ہیں، انسانی معاشروں کے اندر مختلف اتفاقات رونما ہوتے ہیں، انسانی معاشروں کے اندر جنگیں ہوتی ہیں، صلح ہوتی ہیں، پیدائشیں ہوتی ہیں، قتل و خونریزی ہوتی ہے، قبضے ہوتے ہیں، آزادیاں ملتی ہیں، غلامیاں ہوتی ہیں، ذلتیں ہوتی ہیں، یہ عروج ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے۔ ان سارے کاموں، یہ واقعات جو حیات بشری میں رونما ہوتے ہیں، یہ کسی قانون کے تحت ہو رہے ہیں، ان قوانین کو کہتے ہیں سنن الہی۔ آئیڈیالوجی وہ ایک نظام ہے الہی حیات انسانی گزارنے کے لیے، جو خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کی کہ آپ ان ضوابط کے تحت زندگی گزاریں۔ سنن و قوانین الہی، اس کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے قانون خدا کے تحت ہو رہا ہے۔ مثلا اس وقت مسلمان جس حالت میں ہیں، یہ باقاعدہ سنت الہی یہی ہے کہ جو قوم جس کے اندر یہ حرکتیں ہوں وہ اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ سنت خدا ہے۔ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکام، جو نظام جو خدا نے مقرر کیا ہے اس کے تحت چلنا آئیڈیالوجی ہے، یعنی وہ ایک الگ سنت خدا ہے کہ اگر آپ اس کے تحت چلیں گے تو آپ کا انجام یہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو انجام ہے وہ ایک قانون خدا کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے ان قوانین الہی کے مطابق ہو رہا ہے، ان سے ہم ایک ایک کر کے آشنا ہوتے جائیں گے اور آنکھوں سے نظر آئے گا کہ ایسا ہی ہے۔ اب اگر انسان کو عالم ملکوت تک جانا ہے اور عالم ملک ایک قلیل مدت رہائش ہے تو اتنی لامحدود عالم ملک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ کائنات لامحدود ہے، ہم کائنات کو مولانا روم کی اس مثال کی طرح ہیں کہ مولانا روم نے ایک مثال دی بہت اچھی ہے کہ ایک باغ، اس باغ میں ہزاروں درخت، ہر درخت پہ ہزاروں شاخیں، ہر شاخ پہ ہزاروں پتے، اور ایک پتے کی پشت پر ایک چونٹی کا گھونسلہ ہے یا گھر ہے، اور وہ چونٹی اس پتے کی اس طرف سے ادھر بھی نہیں آئی، کبھی ادھر ہی رہی ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ وہ چونٹی اگر اپنے آپ کو محور قرار دے باغ کا، وہ یہ کہے کہ مرکز میں ہوں اور یہ جو ارد گرد میرے سب کچھ بنا ہوا ہے یہ اس کا محور میں ہوں، تو کبھی بھی وہ درست اندازہ نہیں لگا سکتی کہ یہ باغ کیا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے اور کیوں ہے، اور باغبان کیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی ہیں، ہم عالم ملک کو سمجھیں یا عالم ملکوت کو، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم پہلی اور آخری نسل ہیں تو ہمارے لیے اتنا زیادہ انتظام۔ مثلا جب ہم جاتے ہیں، عموماً یہ کنڈے جب پکے ہوتے ہیں تو آپ جاتے ہیں کھانے کے لیے تو وہاں بہت بڑی دیگ پکی ہوتی ہے مثلا، خوب آپ جا کر کہتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ اہتمام ہمارے لیے کیوں کیا، ہم تو ایک آدمی تھے، تو وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ شرمندہ نہ ہو جائیں، آپ کو بتاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ کے لیے
نہیں ہے، یہ دن بھر چلنا ہے نظام، یہ شام تک لوگ آتے رہیں گے اور کھاتے رہیں گے. اس لیے اگر ہم ہوتے تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی کائنات ہے، یہ تو زمین بھی بہت بڑی ہے، اتنی زمین کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ لاہور کافی تھا، لاہور میں بھی چندرائے کافی تھا. لیکن ہمیں شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ایک نظام ہے ازل سے ابد تک نہ ختم ہونے والا نظام ہے، جس میں سے آپ بیچ میں ایک مرحلہ ہیں، اور آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور وسیع ہے بہت. ہمارا ذہن محدود ہے اور یہ سلسلہ بہت وسیع ہے، نہ ختم ہونے والا. یعنی خود انسانی سلسلہ وسیع ہے، نہ ختم ہونے والا ہے. اور کائنات، اس کے راز و اس کے اسرار و اس کے رموز و امور، اس کا محور اگر ہم اپنی ذات کو قرار دیں، بھلے یہ سوال اٹھتا ہے، لیکن جب ہم محور نہیں ہیں بلکہ ہم ایک حصہ ہیں، ہم ایک جز ہیں اس کا، وہ محور کوئی اور چیز ہے نا، پھر یہ کائنات، یہ سوال نہیں اٹھتا کہ کیوں اتنی وسیع بنائی گئی. یعنی ہمارے لیے کیوں اتنی روٹیاں پکائی گئیں؟ جواب یہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے ساری نہیں ہے. ہمارے لیے اتنی گندم کیوں پیدا کی گئی؟ ہم اتنی تھوڑی کھاتے ہیں. کہتے ہیں کسی افطار میں مہمان کو، مومن کو انہوں نے افطار پہ بلایا اور اس کے سامنے 20 روٹیاں رکھ دیں انہوں نے. تو انہوں بہت ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم نے کیا سمجھا ہے ہمیں، میں کوئی حیوان ہوں؟ یہ 20 روٹیاں میرے سامنے رکھ دی ہیں، یہ ایک روٹی اٹھا کے لے جاؤ. کیا یہ جہان سنن الہی کی وجہ سے قائم ہے؟ بلے، سنن الہی دو ہیں. ایک سنن الہی وہ جو کائنات کے لیے ہیں، اور ایک سنن الہی جو انسانی حیات کے لیے ہیں. یہ دو الگ مضمون ہیں. وہ سنن الہی جو کائنات کے لیے ہیں، جن کی بنیاد پر کائنات کا نظام قائم ہے، وہ عرض کیا تھا کہ ہم تفسیر کائنات یا جہان شناسی یا جہان بینی میں وہ موضوع مطرح کریں گے انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی. اور ابھی جس باس میں ہم ہیں، یہ وہ سنن الہی ہیں جو حیات بشری کے لیے خداوند تعالیٰ نے مقرر کی ہیں. ان سنن الہی میں ہم باس کریں گے. شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں تو بعض انسان گناہ کیوں کرتے ہیں اس ماہ میں؟ وہ اس لیے کہ انسانوں کو تو نہیں جکڑا جاتا، شیطانوں کو جکڑا جاتا. انسان تو آزاد ہے. بھلے قرآن مجید نے تاریخ کی تیسری قسم یعنی سرگزشت کسی قوم کا وجود میں آنا، عروج پر پہنچنا اور زوال پذیر ہونا، اس کو کیوں موضوع قرار دیا ہے؟ کیوں دوسری قسم یعنی گزشتہ واقعات کے علم سے انسان حاصل نہیں کر سکتا اس کی موضوع؟ وہ عرض کیا ہے نا کہ اس میں ہدایت نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سلیبس کی کتاب نہیں ہے. وہ جو ہسٹری ہے اس سے آپ ایم اے کر سکتے ہیں، ماسٹر بن سکتے ہیں، ڈگری لے سکتے ہیں، پروفیسر لگ سکتے ہیں اور تقریریں کر سکتے ہیں. ہدایت نہیں ہے اس کے اندر. یعنی گزشتہ واقعات معلومات ہوں، مثلا آپ کو یہ پتہ ہو فلاں کب پیدا ہوا، کب مرا، مغل کب آیا، کب فلاں ہوا، یہ واقعات سارا تفصیل سے علم ہو. سومناتھ کا مندر کس نے توڑا تھا، سب آپ کو پتہ ہو. کیا ہدایت ہے اس کے اندر؟ کوئی ہدایت نہیں ہے سوائے ایک ذہنی مشغلے کے. سوائے ایک ذہنی مشغلے کے کچھ بھی نہیں ہے. ہدایت نہیں ہے. ہدایت الگ چیز ہے، معلومات الگ ہیں. وہ معلومات ہیں، ہدایت سے خالی معلومات. مثلا جس طرح سے آپ بہت ساری چیزوں کو معلومات آپ کو ہونی چاہیے، جس طرح ہیں لوگوں کو. مثلا کتنی قسم کے پتھر ہیں زمین میں، بعض کو علم ہے، معلومات ہیں ان کو دقیق. کیا ہدایت ہے اس کے اندر؟ کوئی ہدایت نہیں. ہدایت ایک الگ چیز ہے. ہدایت وہ چیز ہے جو انسان کے کام آتی ہے، جو انسان کو کسی مقام سے یا کسی نقطے سے کسی دوسرے مقام تک پہنچا سکے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اور قرآن کا انحصار اسی پر ہے کہ وہی چیز آپ کو بتانی ہے، قرآن نے آگاہی دینی ہے یا عمل کرانا ہے جو آپ کو کہیں پہنچا سکے. جو آپ کو کہیں پہنچا نہیں سکتا وہ ہدایت اس میں نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا ہے قرآن نے. کیا سنت الہی سنت رسول ہی نہیں ہے؟ نہ،
ابھی تو سوال اٹھایا ہے نا آپ کے سامنے کہ سنت اللہ اور سنت رسول میں فرق ہے، بیان کریں گے. قرآن اور فرقان میں کیا فرق ہے؟ یا دونوں کے مطالب ایک جیسے ہیں؟ قرآن ایک مفصل کتاب، اس کے نام بھی کسی مقصد کے تحت ہوں گے. ان اسماء کا مقصد کیا ہے؟ خوب، یہ ابھی ایک کتاب چھپی ہے ہماری، اس کی تھوڑی مارکیٹنگ بھی کر دیں ہم. چھپی ہے، ابھی مارکیٹ میں آئی نہیں ہے، صرف چھپ کے باہر آئی ہے پریس سے، پتہ نہیں کب آتی ہے، چونکہ اس کو چھپنے میں 9 سال لگے ہیں. اب پریس سے آپ تک پہنچنے میں کتنے سال لگیں گے یہ معلوم نہیں ہے. اس کا عنوان ہے آداب فہم قرآن. اسی طرح کی ایک ماہ مبارک رمضان کی گفتگو تھی، قم مقدسہ میں، البتہ طلاب عزیز کے لیے. اور کئی سال پہلے بعض عزیزوں نے کوشش کی، محنت کی اور اس کو کتابی شکل دی. 2 جلدوں میں مفصل ہے، یعنی شاید دونوں جلدیں ملا کر کتنے صفحے ہیں آغا دانش؟ 1450 صفحے کی کتاب ہے 2 جلدوں میں. اس میں ایک باب یہی ہے، قرآن مجید کے جو نام ہیں مختلف، یا شناخت قرآن. مشرب ناب میں ایک موضوع چھپا ہے شناخت قرآن، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں ہے یہ شناخت قرآن کے نام سے، کہ قرآن مجید کے جو مختلف نام ہیں، جیسے ذکر ہے، فرقان ہے، قرآن ہے، ان میں سے ہر ایک کا کیا معنی ہے. انشاءاللہ رجوع کریں گے وہاں پر، وہ سیریز جس میں چھپا ہے آپ مشاہدہ کریں گے تو یہ جواب آپ کو مل جائے گا. لوح محفوظ کیا ہے؟ خوب، لوح محفوظ محفوظ ہے، اس کو نہ چھیڑیں ابھی آپ. بالکل محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم آپ کی دسترس سے باہر ہے. کسی اور وقت میں وسیع ہے یہ جواب اس کا. آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے جہان بینی کے لیے جگر خون کرنا پڑتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جگر میں میخ مارنا پڑتی ہے اور اسے خون باہر نکالنا پڑتا ہے. یہ محاورہ ہے، ادبی زبان ہے، ادبیات. جس طرح کہتے ہیں نا میرا دل خون ہو گیا ہے. دل خون ہونا یعنی دردمند ہونا، رنج پہنچنا، دکھ پہنچنا. جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ محاورہ کیا استعمال کرتے ہیں کہ آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے. تو وہ سیمنٹ لے آئے کہ ٹھیک ہے جہاں سے ٹوٹا میں ابھی پھر اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. محاورے کی زبان کنایا ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، ادبی زبان ہوتی ہے. دل توڑنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جس طرح شیشہ ٹوٹ گیا ہے، یا جس طرح گلاس ٹوٹ گیا ہے، یا جس طرح کوئی دیوار ٹوٹ گئی ہے. دل توڑنا یعنی آپ نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، توقع میری پوری نہیں ہوئی. اسی طرح جب کسی کو کوئی درد دکھ پہنچاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرا دل خون ہو گیا ہے، فلاں کے ہاتھوں میرا دل خون ہے، خون سے بھر گیا ہے میرا دل. یہ ایک محاورہ ہے. اسی طرح جگر خون ہونا یعنی بہت زحمت کرنا، اتنی محنت کرے انسان کہ جگر ہوتا ہی سارا خون ہے. جگر کے اندر خون ہی ہوتا ہے. یہ بکرے کا جگر جو آپ کھاتے ہیں تو خون ہی لوتھڑا بنا ہوا ہوتا ہے، سارا خون ہی خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہے ایک طرح کا. اور جب انسان بہت محنت کرتا ہے، دن رات مشقت کرتا ہے، تو گویا جگر خون ہو گیا ہے انسان کا. یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جو لوگ زیادہ محنت و زحمت کرتے ہیں یعنی جگر خون ہو جاتا ہے ان کو، یہ مراد ہے اس. سائنس کہتی ہے کہ سورج اور زمین دونوں گردش میں ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے دونوں گردش میں ہیں. سائنس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ دونوں گردش میں. روایات میں ہے کہ جب امام زمان آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی شریعت بھی بحال ہو جائے گی یا نہیں، اور پیغمبر کی شریعت ختم ہو جائے گی یا نہیں، یا اس میں سنت الہی کیا ہے. وہ میں سمجھا آگے پھر چلائیں گے یہ سیریز کے. جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت مریم بھی ساتھ آ جائیں گے. جب حضرت مریم آئیں گی تو وہ لوگ بھی سارے
ساتھ آ جائیں گے، پھر وہ سارا ماجرا ادھر تکرار ہوگا نہ۔ وہ کہتے ہیں کسی پارک میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا یا ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے دوسرے نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا ہے، گھڑی تھی اس کے پاس۔ ایک اور آدمی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، اس کے پاس گھڑی نہیں تھی، اس نے پوچھا بھائی ٹائم کیا ہوا ہے، تو اس نے گھڑی دیکھی اور کہا کہ آپ کو نہیں بتاتا ٹائم میں۔ کہا کیوں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ابھی آپ نے مجھ سے ٹائم پوچھا ہے، میں اگر آپ کو ٹائم بتا دوں گا تو آپ میرا شکریہ ادا کرو گے، پھر آپ کے شکریہ کے جواب میں بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور میرے شکریہ ادا کرنے کے بعد تم میرے پاس آ بیٹھو گے، اور تم میرے پاس آ کر بیٹھو گے، گپ شپ شروع ہو جائے گی، اور ہم دونوں میں گپ شپ کے بعد دوستی بڑھ جائے گی، تم مجھے ایڈریس دو گے، میں تمہیں ایڈریس دوں گا، اور اس طرح ہمارے تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ اور اتنے میں ٹرین پہنچ جائے گی، اور ٹرین کے اوپر میری بیٹی آ رہی ہے، وہ آئے گی، مجھے ملے گی، تم بھی ساتھ بیٹھے ہوگے، وہ تمہیں دیکھے گی، تم اس کو دیکھو گے، ایک دوسرے کو پسند کر لو گے، اور پھر تم مجھ سے اس کا رشتہ مانگو گے، اور میں ایسے آدمی کو بیٹی دینا نہیں چاہتا جس کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے لکھا ہے کہ روایات میں کہ جب امام زمان آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی شریعت بھی آ جائے گی۔ نہ، حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن یہ متشابہات ہیں، توجہ کریں، یہ مسائل واضحات نہیں ہیں، ان کے بارے میں جیسا کہا گیا ہے بس ایمان لے آئیں، چونکہ دین میں ان کا تذکرہ آیا ہے، ایمان لے آئیں۔ وضاحت تفصیل ان کی یہ انسان کے لیے آسان نہیں ہے، یہ متشابہات ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ آ کے کیا کریں گے، امام زمان کیا کریں گے، پیغمبر اکرم کیا کریں گے، خوب کیوں حضرت عیسیٰ آئیں گے، باقی کیوں نہیں آئیں گے، خوب جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اکیلے آئیں گے، فلاں آئیں گے، یہ تفاصیل صرف اتنا ذکر ہے روایات کے اندر کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، خوب آپ مان لیں کہ ٹھیک ہے روایات میں جب ہے تو آئیں گے۔ اب آگے کیا ہوگا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، جتنا دین میں بیان کیا گیا ہے وہ اپنی طرف سے خود غریب محنت نہ کرے کوئی، ان کی شریعت نہیں آئے گی، چونکہ شریعت خاتم موجود ہے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، وہ بھی اسی شریعت کی پیروکار ہوں گے اور اسی شریعت کے، لہذا روایت میں نا کہ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اب جب آئیں گے تو پیروی کریں گے، امام زمانہ کی پیروی کریں گے، نبی ہوں گے لیکن امام زمانہ کی پیروی کریں گے وہ۔ خوب انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک میں خدمت قرآن میں رہیں، وہ حق ماہ رمضان انشاءاللہ ادا کر سکیں، حق صیام، قیام و دیگر عبادات، دعا اور ان لحظات کو غنیمت سمجھیں، اور وہ سفر جو خداوند تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ 1000 ماہ کا سفر ایک رات میں، وہ انہی ایام میں انسان کے لیے ہے ممکن، اور ضائع نہ کریں اس توفیق کو۔ وصلی اللہ علی محمد و علیہ